اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ مجھے چاہیے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، لیکن میں ڈاکٹر کو بعد میں مانتا ہوں، اپنے نبی کو پہلے مانتا ہوں، پہلے مانتا ہوں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کتنی فکر ہوتی ہے ذرا بولے، سب بولے ماشاءاللہ، کتنی زور سے، کتنی سب کی آواز آ رہی ہے۔ 3 فکریں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو میں نے دولت کمائی ہے اس کا کیا بنے گا؟ نمبر 2، میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آخری سانس تک باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے، کاش وہ جان جاتا کہ یہ بیٹا میرے جنازے میں کھڑا نہیں ہوگا آج۔ اگر اسے پتہ چل جاتا نا تو وہ اسی درد سے مر جاتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دنیا دی لیکن اتنا نہ بنا سکا کہ میرے جنازے میں کھڑے ہو کر کے میری مغفرت کی دعا مانگ سکے۔ 2 فکریں ہو گئی۔ نمبر 1 دولت کا کیا ہوگا، نمبر 2 میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تیسری فکر ہوتی ہے قبر جا رہا ہوں تیاری کوئی نہیں ہے۔ صرف یہ 3 فکریں بندے کو ہوتی ہیں، 3 فکریں بندے کو ہوتی ہیں۔ نوجوانوں، ان رشتوں کی قدر کرو، سیکھ لو جنازے، سیکھ لو قرآن، ہمارے بچوں کو نہیں آتا۔ جو مزار مستند لوگوں کے ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہماری قوم نے نا، برا نہ مانیے، میں پکا سنی ہوں، سچائی ہے، اور اتنا پکا سنی ہوں کہ میں نے دامن تاج الشریعہ کا تھاما ہے، اور میرا مرشد وہ ہے جس نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہاں، میں اس کا مرید ہوں جس نے اپنے جانے سے پہلے اعلان کیا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ماہ ہر ایک قادری کے لیے۔ ہاں، میں کوئی کچا سنی نہیں، پکا سنی ہوں۔ الحمدللہ۔ ہاں، بہت غور سے میری بات سنیے گا، لیکن جو مزارات مستند تھے وہ تو تھے ہی، لیکن ہماری قوم نے نا کچھ مصنوعی مزار بنائے۔ جتنا پیسہ ہم نے مزاروں کی گنبد کی چمک میں لگایا ہے، اگر یہی پیسہ قوم کے لیے ہم اسکول اور مدارس میں لگا دیتے نا تو آج اس قوم کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا جہاں آج ہم کھڑے ہو گئے۔ بہت بڑی بات سچائی ہے۔ ہم نے کیا دیا قوم کو؟ سے بہت کیا دیا؟ وہ جوان جو ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، پریوار چھوڑ کے 3 سال سعودیہ میں رہتا ہے، اسے ایک جاہل قبر پہ بیٹھنے والا مجابر فون کر کے کہتا ہے رات بابا خواب میں آئے تھے، تیرا 50,000 کا نام بول کے گئے، اور ایسے گمراہ کر کے نوجوانوں کی کمائی کو آگ لگائی جاتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے یہاں، دکھ وہ جو عید بقر عید کے مزے نہیں جانتے، جنہوں نے ساری خوشیاں پریوار کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں پردیس میں لٹا دی، ان کا لاکھوں روپیہ آپ اس طرح حرام چیزوں میں برباد کر رہے ہو۔ 50,000 میں جب بابا کا عرس آیا ہے، رات خام میں بابا آئے تھے، کہہ کے گئے تھے خان کو فون کرنا، وہ 25,000 ڈال دے گا۔ اللہ، خام میں بابا آئے، کس کے خام میں بابا آئے؟ جس سے پوچھو کس کا امتی ہے تو کہہ رہا نیا نیا آیا ہوں، جسے امتی کا مطلب نہیں معلوم۔ آج ہے قوم کا کیا بات؟ وہ فون کر کے کہتا 25 ڈال دو۔ یہ میری قوم کے سیدھے سادے نوجوان گئے، جا کر کے 25,000 سب سے بڑی عبادت سمجھ کر ڈال دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کہ بابا نے کہا ہے کہ اس بار عرس میں مقابلہ ہونا ہے، مقابلے میں کیا بنے گا؟ کہ ایک ڈانسر لائی جائے گی، ایک ٹکر کا قوال لایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تمہیں منبر پہ عیاشی کرنے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ تمہیں نچنیاں بٹھا کر کے قوم کے پیسے کو آگ لگانے کا حق کس نے دیا ہے؟ کس نے کہا یہ عبادت کا حصہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مقابلے ہوتے کہ شعر و شاعری ہوتی ہے، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، چند امیر بیٹھ کر کے کرسیوں پر دولت کی نمائش کرتے ہیں اور ایسے پیسے کو آگ لگاتے ہیں جیسے پیسہ لگی کاغذ کے ٹکڑے ہو۔ مجھے بتا تو سکے تو جو یہ پیسے لٹا رہا ہے، کیا تیری قوم میں بیوہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا میری قوم میں یتیم بچیاں نہیں ہیں؟ مجھے بتا تو سکے کیا سگنل پہ نقاب پہن کر کے بچیوں نے بھیک مانگنا بند کر دیا ہے؟ مجھے بتا تو سکے کیا بیواؤں نے اپنے کپڑے دکھا کر کے
اپنے گھر کے راشن کا سوال کرنا بند کر دیا کر. اگر یہ ختم ہو چکا ہو تو آ کر تمہارا جہاں چاہو دولت کو آگ لگاؤ. اگر تیرے معاشرے میں آج بھی غریب کی بیٹی اس انتظار میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو کوئی داماد خرید پاتا, کاش میرے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا, آج میرے بھی ہاتھ مہندی سے رنگین ہو گئے ہوتے. اگر تجھے لگتا ہے قوم میں ایسی بیٹیاں موجود ہے تو ان عیاشوں پہ پیسہ لگانے کے بجائے اس پیسے کو اٹھا اور کسی یتیم کی جھولی میں ڈال دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تو یہ عمل کرے گا مزار والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو. زندہ باد زندہ باد. اللہ اللہ اکبر. بہت اچھا پیغام حضرت, ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. ہم نے کیا کیا؟ کہہ رہا جتنا پتھر لگے گا میری طرف سے لگے گا, جتنی ٹائلس لگے گی بابا کے مزار میں میری لگے گی. میں کھل کے بات کرتا ہوں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, انہیں تیرے پتھر اور تیری ٹائل سے مطلب نہیں. اگر عمل اچھے ہیں تو اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا دے گا. چاہے کوئی آئے یا نہ آئے اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو کے ہلے اٹھیں گے. اور اگر عمل اچھے نہیں ہے تو لاکھ چادریں چڑھا, تیری چادر سے فرق پڑے گا. ہاں کیا فرق پڑے گا تیری چادر سے بھائی, کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے 100 چادریں چڑھا دو. کیا بات. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ولی کے مزار کی تشخیص کے لیے ایک چادر کافی ہوتی ہے. کیا بات. جب تک وہ بوسیدہ اور پھٹ نہ جائے دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر کیوں نہیں بولتے مجابر کھل کے اس بات کو کہ چادر پہلے سے چڑھی ہے, اب اس مارکیٹ میں چادر نہیں بکے گی. اللہ اللہ. میں غلط لگ رہا ہوں تو سنو, اگر شوق ہے نا چادر لینے کا تو جو چادر تو مزار کے لیے لے رہا ہے نا, ایک دوپٹہ ماں کے لیے خرید لے. ہائے ہائے ہائے. اللہ. اور جو مزار میں لیٹا اس کے قدموں میں رکھ. اللہ اللہ. کہ اللہ والے یہ تیرے نام سے میں اپنی ماں کے لیے لے کے جا رہا ہوں. ہائے ہائے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 5 لاکھ کی چادر میں وہ لذت نہیں آئے گی جو 250 روپے کا دوپٹہ تیرے ماں کے سر پہ جائے گا. خدا کی رحمت ماں کے دوپٹے سے زیادہ وسیع ہو کے تیرے سر پہ آ جائے گی. کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا. کدھر جا رہے ہیں؟ بہت اچھا پیغام, ماشاءاللہ. کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں تو بھائی کھل کے کہتا ہوں خدا را ان خانقاہی لوگوں سے میری گزارش ہے, پرزور اپیل ہے, اللہ نے آپ کو وسائل دیے کہ ذرائع دیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ قوم کو یونیورسٹی دو. ہاں قوم کو یونیورسٹی دو. خالی قوم کو بلا کے پیلی تائری کھلانے سے اس قوم کا کوئی لیول اونچا نہیں ہونا ہے. حضور نے قوم کو گٹھلیاں کھلائی تھی لیکن کسی کو فاتح خیبر بنایا تھا, کسی کو احد کا مجاہد بنایا تھا. آپ کہتے نہیں یہ اس لیے بن رہا ہے آرام گاہ کہ ہم مرید ٹانگیں پھیلا کے سوئے گا. آپ جس پیسے سے ان کے سونے کو ٹھکانہ بنا رکھے ہو اسی پیسے کو لگا کر کے قوم کی آنکھیں کھولنے کا ٹھکانہ بنا لو, ورنہ اس قوم کا کل روشن نہیں ہے. یہ میں کھل کے کہہ آج قوم لاوارث ہے, لاوارث ہے. جب تک میرے مرشد تاج الشریعہ تھے نا تو قوم میں بھرم تھا, قوم کا ایک رہنما تھا. اللہ. آج صحیح بات یہ ہے کہ قوم کا حال ویسے ہی ہے جیسے بنا کسی چرواہے کے ایک بکریوں کے ریوڑ کا ہو. اور ہم ابھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے. مت اچھالو, اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے حصے کا کام کرو. جب قبر میں پہنچو گے تم سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا, ان سے میرا نہیں پوچھا جائے گا, ان سے ان کا پوچھا جائے گا, مجھ سے میرا پوچھا جائے گا. لیکن کیا کیا ہم نے سارا پیسہ مزاروں میں لگایا. قوم کو ایک ایسا اسکول نہ دے سکے جس میں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ تعلیم ہو جاتی. آج آئے دن اخبار نہیں آتے فلاں اسکول کے باہر بیٹی کا نقاب اتروا دیا گیا, فلاں جگہ پردہ کھلوا دیا گیا, فلاں جگہ ایگزام میں اس لیے نہیں بیٹھنے دیا گیا کیونکہ وہ نقاب میں تھی. پھر تھوڑی دیر اخبار پڑھتے ہیں یار بڑا برا ہو رہا ہے بھائی.